بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مہینے کے اندر 6 عرب ممالک پر حملہ جو ہے یا 6 مسلم ممالک پر حملہ ہے. آپ دیکھیں کہ فلسطین میں غازہ پہ بمباری، لیبنن، شام، یمن پہ چڑھائی، ایران اور اب امریکن اتحادی قطر کے اوپر بھی وار. تل اویو مسلسل جنگ پر لوگوں کو اکسا رہا ہے، لیکن غیرت مسلم سو رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس حوالے سے 3 بیانات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو خود تجزیہ کرنے میں آسانی رہے گی. قطر جیسے اتحادی پر اسرائیلی حملہ بڑا افسوسناک ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ، ہم نے تو قطر کو بتایا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے. وائٹ ہاؤس ترجمان، یہ جھوٹ ہے. ہمیں حملے کی پیشگی اطلاع حملے کے بعد ملی. قطری وزارت خارجہ، تو قطریوں کی ڈپلومسی تو بڑھ گئی اور ٹرمپ کو دیے گئے اربوں ڈالرز کے تحائف اور سرمایہ کاری کے باوجود اسرائیل نے دوحہ پہ حملہ کر دیا. ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر اسرائیل نے خطرناک قدم اٹھایا ہو؟ وہ تو انہوں نے لی تھی اجازت. قطری اگر اس کا 10واں حصہ بھی پاکستان کو دیتے نا، 10واں حصہ، تو اسرائیلی فضائیہ کے جہاز قطر پہنچنے سے پہلے اڑا دیے گئے ہوتے. بطخوں کی طرح اڑاتے ان کو ہم. اسرائیل نے قطر پہ حالیہ فضائی حملہ کیا جس میں حماس سے کچھ رہنماؤں کو نشانہ بنایا، اور اس حملے کی ذمہ داری اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قبول کر لی. تو قطر نے اس حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا اور اس کے جواب کا حق محفوظ رکھنے کا اعلان کیا. کر لیں، اپنا محفوظ رکھ لیں، محفوظ ہی رہے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. خطے میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں غزہ، لیبنن، شام اور یمن پہ بھی حملے ابھی تک جاری ہیں، اور اسرائیل کے اگلے حملے کی بات کوئی مستند یا ٹھوس اطلاع تو فی الحال دستیاب نہیں ہے، مگر خطے میں اب کوئی بعید نہیں ہے. مختلف ممالک میں اسرائیل کی فوجی مہم جاری ہے جو مزید کشیدگی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں شام، لیبنن، یمن وغیرہ اب ان پہ مزید حملے ہونے ہیں. لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اسرائیل کا اگلا نیا ٹارگٹ کون ہوگا. قطر پر حملے کے بعد حماس کا آخری ٹھکانہ ترکیہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. ایسے ترکیہ اسرائیل کا اگلا ممکنہ نشانہ ہو سکتا ہے. میں نہیں ایگری کرتا اس سے، یہ لوگوں کا خیال ہے، میں نہیں ایگری کرتا. پرسوں تک یہ ٹرکی میں تھے حماس والے. قطر نے، وہ اسرائیل نے ویٹ کیا کہ وہ ترکیہ چھوڑیں اور پھر قطر کے اندر جائیں اور پھر ان کے اوپر حملہ کریں. کیوں؟ اس کو پتا ہے ترکیہ نے ریٹیلیٹ کر دینا. وار کچھ کرے نہ کرے اس نے ٹھا ٹھو ضرور کر دینی ہے، اور وہ ایک نیٹو ممبر ہے. اس کی کوئی فوجی مائٹ جو ہے وہ عام گئی گزری مائٹ نہیں ہے، وہ خود سے بناتا ہے، بہت چیزیں تیار کرتا ہے. وہ تو دھڑا دھڑ اس نے اسرائیل کے اوپر شروع ہو جانا تھا. اب امریکن انسٹیٹیوٹ کے جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے، ان کے ایک سینئر فیلو جو ہیں مائیکل روبن، ان کے مطابق ترکی کی نیٹو رکنیت اس لیے اسے اسرائیلی حملے سے مکمل تحفظ نہیں فراہم کرے گی، اور اسرائیل ترکیہ کو دہشت گردی کے سہولت خار کے خلاف جائز دفاعی کارروائی قرار دے سکتا ہے. یعنی وہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو قطر تو اس کی ڈپلومسی تھی ہے کہ طالبان بھی وہاں پہ کیا کہتے وہ بردرہڈ بھی وہیں پہ، اور پھر وہ حزب اللہ بھی وہاں پہ، اور حماس بھی وہاں پہ، اور وہ سب کے وہاں سے مذاکرات ہوتے تھے. خود اسرائیل قطر کے اندر مذاکرات کر رہا تھا حماس کے ساتھ، متعدد بار ہو چکے ہیں. تو اب وہاں پہ جا کے حملہ کرنا، وہ بھی اسرائیل کے، وہ قطر کے ڈپلومیٹک انکلیو کے اوپر، ڈپلومیٹک ایریا جس کے اوپر حملہ ہوا. اب آپ اس کی ذرا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں. میں آپ کو مزید بیانات سنا کر کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو 2-3 باتیں بڑی سمپل بتاتا ہوں. سب سے پہلا، جو حماس کا لیڈر مارا گیا تھا وہ یو اے ای کے اندر مارا گیا تھا. مسلم امہ نے کنڈیم کیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا. اس کے بعد ایران کے اندر آپ نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت دیکھ لی کہ کس طرح سے ہوئی، کنڈیم کیا، کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اصل مسئلہ اس وقت ہوا جب جارڈن کے اوپر حملہ کر کے اسرائیل نے بولان ہائٹس یا گولان ہائٹس ان کے اوپر قبضہ کر لیا. وہاں سے سارا جارڈن کا پانی آتا تھا، اسے پانی کے اوپر پورا قبضہ کر لیا. کسی نے اف تک نہیں کی ہے، کسی نے چون چرا نہیں کی ہے. اور آج جارڈن جو ہے وہ اپنی کنزمپشن کے لیے پانی جو ہے اسرائیل سے پیسے دے کر لے رہا ہے، جو اس کا اپنا پانی ہے، اس کے اپنے ملک کا ہے، اس کا اپنا نکلتا ہے وہاں سے، وہ بھی ان سے لے رہا ہے. تو کوئی اس پہ نہیں کر رہا تھا. اب کل جب یہ جہاز گئے ہیں اسرائیل کے قطر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو 15 جہاز تھے، 10 نے جا کے اٹیک کیا، 5 نے کور دیا اس کو. بیسیکلی وہ کس کس ملک سے گئے ہوں گے یا ہو سکتے ہیں، یا جو بتایا جا رہا ہے
وہ گئے ہیں جارڈن کے اوپر سے، سیریا کے اوپر سے، عراق کے اوپر سے اور سعودی عربیہ کے اوپر سے. تو کوریڈور میں کون استعمال ہوا؟ کوئی غیر مسلم ملک ہے نہیں. کوئی اسرائیل کا دوست ملک ہے؟ پتہ نہیں. آپ لوگ بتا سکتے ہیں کون کون دوست ہے کون کون نہیں ہے. لیکن نہ اس کو روکا گیا، نہ اس کو ٹوکا گیا، نہ اس کی وارننگ دی گئی. یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ سعودی ایویکس انہوں نے ان کو ڈیٹیکٹ نہ کیا ہو. آخر پوری دنیا کا سب سے اچھا اکوپمنٹ ان کے پاس ہے، اور ان کی اس بات پہ انہوں نے یمنیز کے اوپر کتنے اٹیک کیے تھے یاد کریں. کس کس نسل کا اٹیک نہیں کیا تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ان طیاروں کو ری فیول نہ کرنا پڑے. میں ایز اے پائلٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہیں نہ کہیں وہ ری فیول ہوئے ہیں، چاہے وہ امریکنز نے کیے ہیں چاہے کسی اور نے کیے ہیں، لیکن وہ ری فیول ہوئے ہیں جہاز، ورنہ وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ گر جائیں گے کہیں راستے میں ہی. اب سب کچھ ہو رہا ہے تو اب مذمتی بیانات آ رہے ہیں. مذمت کا کیا فائدہ؟ مذمت کا کیا فائدہ؟ ایک ایک کر کے میرے حساب سے ہر ایک کی باری آنی ہے. یہی قطر جو اتنے تحفے تحائف اور $400 ملین کے جہاز گفٹ کرنا، یہ کرنا، یہ پاکستان کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا ہو اپنی ڈیفنس کا، اپنے تحفظ کا، اور آپ دیکھیں میں شرط لگاتا ہوں اسرائیل کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں پہ آ جائے. یہ دیکھ نہیں سکتا قطر کی طرف، دیکھ نہیں سکتا کسی اور ملک کی طرف جس کے ساتھ پاکستان کا پیکٹ ہو. کیوں؟ اس کو پتہ ہے پاکستان کی کیا کیپیبلٹی ہے. اور پاکستان نے اب یہ کہنا کہ اسرائیل بڑا ہے، اسرائیل طاقتور ہے، تو آپ قطر کی ایئر فورس دیکھ لیں، رفائلز ان کے پاس ہیں، F-15 ان کے پاس ہیں، F-16 ان کے پاس ہیں، پتہ نہیں پیٹریٹ میزائل ان کے پاس ہیں، امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے پاس ہے، خود امریکہ کا سب سے بڑا بیس وہاں پہ ہے. لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلا. یعنی ایک تو ہوتا نا کہ وہ آ رہا ہے، آپ نے ریٹیلیٹ کیا، میزائل نے چلے ہٹ کر دیا، کوئی نہیں، میزائل نہیں رکا، کوئی بات نہیں. لیکن آپ نے تو ہلے بھی نہیں، آپ اپنی کروزروں میں ہی گھومتے رہے بعد میں. تو اب تو ثابت یہ ہو گیا کہ قطر کی جو پولیس ہے کم از کم وہ اس کی فوج سے بہتر ہے، کیونکہ وہ پکڑ تو لیتی ہے لوگوں کو وہاں پہ، وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑ تو لیتی ہے. ان کی فوج تو کچھ نہیں کر سکی، ان کی ایئر فورس تو کچھ نہیں کر سکی. وہ تو بس بیٹھے بیٹھے وہاں پہ اپنا مذمتی بیانات دے رہی ہے. ان کے دفتر خارجہ، وزارت خارجہ جو ہے. یہی حال باقی عرب ممالک کا بھی ہونا ہے. آج اس نے قطر کے ڈپلومیٹک ایریا پہ حملہ کر دیا. ایک ہی شہر ہے دوحہ، جس کو آپ نے بچانا تھا وہ تو آپ سے بچ نہیں سکا، اس کا تو آپ بدلہ لے نہیں سکے تل اویو سے. تو اب آپ نے باقی کیا آپ کی سوورینٹی اور کیا آپ کی باتیں کہ ہم بڑے سیف ملک ہیں. کل اس نے پانی کے لیے جارڈن کا اوپر حملہ کیا، جارڈن کا پانی لے گیا. جب گیس چاہیے ہوگی قطر کی گیس بھی لے جائے گا، جب تیل چاہیے ہوگا کسی کا تیل بھی لے جائے گا. اور یہ نہ سوچے کہ میری باری نہیں آئے گی، میں اندر سے ملا ہوا ہوں. سب کی باری آنی ہے، ان میں سے ایک ایک کر کے ان سب کی باری آنی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تب تک ہوتا رہے گا ڈرامہ سلسلہ جب تک نیتن یاہو ریموو نہیں ہوتا ہے. کیونکہ نیتن یاہو خود اسرائیل کے اندر اس کے خلاف بہت بڑی تحریک ہے. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس نے سالہ سال سے کرپشن کی ہے، لوگوں کو مروایا ہے، پھر کرپشن کی ہے، پھر گند کی ہے، کرپشن کی ہے. اور یہ ہے کہ جس وقت سکون ہوگا تو وہ فوراً اس کا احتساب شروع ہو جائے گا، ووٹ آف نو کانفیڈنس شروع ہو جائے گا. تو اب ان کی جو وار کاؤنسل ہے وہ کہتی ہے کہ جی حالت جنگ میں ہے، تو ابھی آپ ان چیزوں کو روک دیں. تو وہ نیشنلسٹ لوگ ہیں، نیشنل انٹرسٹ میں وہ رک جاتے ہیں. تو وہ ہر جگہ ان پرووکڈ حملے کر رہا ہے. بلایا تھا ان کو، حماس کو، وہاں پہ مذاکرات کے لیے بلایا تھا، اور پھر ان کے اوپر حملہ کر دیا. تو اس سے غلط یا بری مثال تو دنیا میں کہیں نہیں ہوگی شاید. تو اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے؟ اقوام متحدہ وہی کرے گا جو اس کو کہا جائے گا. یعنی کچھ نہیں کرے گا. ہاں کنڈیم کر دے گا، برا کہہ دے گا، امن کے لیے برا کہہ دے گا، مڈل ایسٹ کے لیے برا کہہ دے گا، دنیا کے لیے برا کہہ دے گا، کرے گا کچھ نہیں. اقوام متحدہ سینکشنز نہیں لگائے گا کوئی اسرائیل کے اوپر. یہ کوئی اور ملک کر رہا ہوتا تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا. اب آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ انڈیا. نیتن یاہو کا پرسنل بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ نریندر مودی. نریندر مودی نے یہی کوشش سب کانٹیننٹ میں کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح اسرائیل ایک تھانے دار بنا ہوا ہے ہم بھی بن جائیں. اس نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، اور اس کے بعد اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی جسارت کی. اس کو ایک کی جگہ 4 کس کے پڑی، کس کے مارا اس کو. 11 گنا بڑا ملک، 5 گنا زیادہ وسائل، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، $4 ٹریلین کی اکانومی،
$950 बिलियन اس کا فورن ایکسچینج کا ریزرو, اور کوڈی کر دیا پاکستان نے اس کو. پاکستان وہ ملک جس کی معیشت کے بارے میں ہر ایک کو دھڑکا لگا رہتا ہے. پاکستان وہ ملک جہاں پہ ہر ایک کو دھڑکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ ایک ہیں کہ نہیں ہیں, آپس میں لڑائی تو نہیں کر رہے, یہ تو نہیں کوئی سندھی پنجابی بلوچ پشتون. لیکن جب پاکستان کے اوپر وقت آیا تو الحمدللہ سارے پاکستانی اکٹھے ہو گئے. اور آج قطر کے اوپر یہ وقت آیا ہے, آپ پوری دنیا میں نے تو کہیں پہ ایک قطری کا احتجاج نہیں دیکھا. چلو قطر کے اندر کیا تم نے کرنا, تم انگلینڈ میں کر سکتے ہو, امریکہ میں کر سکتے ہو, فرانس میں کر سکتے ہو, جرمنی میں کر سکتے ہو, کسی اور ملک میں کہیں اسرائیلی سفارت خانے کے آگے گاڑی لے کے کھڑے ہو جاؤ, ہارن بجا دو 4 دفعہ. تم نعرے نہیں مار سکتے, ہارن بجا دو, پاں پاں پاں. نہیں ہے ہمت تمہاری, تم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے, اور تم سب کی باری آنی ہے. یہ 1967 سے, اگر آپ کی عمر کم ہے تو آپ کو شاید میری بات کہانی لگے, اپنے کسی بڑے سے پوچھے نا. 1967 سے یہ معاملہ چل رہا ہے, 6 ڈے وار سے, جب ایجپٹ وغیرہ جارڈن ایجپٹ آگے ہوئے تھے اور حملہ کیا تھا, اسرائیل کے اندر تک چلے گئے. باقی عرب ممالک جو تھے جنہوں نے اس کی سہولت کاری کرنی تھی وہ پیچھے ہٹ گئے, اور انہوں نے کیا ہوا معاہدہ اپنا ختم کر دیا. اسرائیل نے بڑا کٹا جواب میں ان کو. پھر اس کے بعد انور السادات نے کہا کہ میں تو ہاتھ ملانے لگا ہوں, یہ تو کسی کے ساتھ ہی نہیں ہونا انہوں نے. اسی انور السادات کو سارے ہم لوگ برا کہتے تھے, کیا دیکھو اسرائیل سے ہاتھ ملا لیا, یہ کر لیا. لیکن ایکچولی اس نے کہا کہ کھڑے تو ہونا نہیں انہوں نے. اندر کا بھائی اس کو تیل کون دے رہا ہے, اس کو پیٹرول کون دے رہا ہے, اس کو پانی کون دے رہا ہے, اس کو ایئر کوریڈور کون دے رہا ہے, یہ سب. تو یہی انور السادات کی ایک آپ سمجھے لاجک تھی اور ریزننگ تھی. آج وہ سارا ثابت ہو گیا نا کہ قطر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنی بڑی اکانومی, اگر اتنی سی فوج بھی ہوتی اور ذرا کو اچھی فوج ہوتی جو ٹرینڈ ہوتی, جس میں حوصلہ ہوتا ہے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے, جو ڈرے ہوئے نہ ہوتے, دبکے ہوئے نہ ہوتے, تو وہ کچھ دکھا دیتے ان کو. میں کہتا ہوں کچھ نہ کر سکتے, اس کے بعد جہاز 4 ہی اڑا لیتے, چلو اس کے پیچھا کر لیتے. وہ بھی ہمت نہیں ہوئی ہے نا, وہ بھی ہمت نہیں ہوئی. ایران جس کو ہم اتنا کمزور کہتے ہیں, سمجھتے ہیں سب کچھ ہے, یار اس نے کتنے دن میزائل مارتا رہا, ڈرون مارتا رہا. ہوا نہیں ہوا, خیر ہوا تو بہت کچھ, لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہاری کتاب میں نہیں ہوا. اس نے ریٹیلیٹ کیا, اس کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا, اس نے امریکن بیس کے اوپر بھی حملہ کیا. اب وہ دکھا کر کیا, بتا کر کیا, وہ مکمکا کیا, اس نے کیا ضرور وہاں پہ. تم بھی کر لو, بتا کے کر لو. شاید ان میں تو یہ ہمت بھی نہ ہو. اور یہ قطر کے اوپر جو ہوا ہے, یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس لیے اسرائیل کو پاکستان اور ایران سے خوف آتا ہے, کیونکہ دونوں ممالک ایسے ہیں جو اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں, اور الحمدللہ پاکستان تو اس کی آنکھیں بھی نکال سکتا ہے, اور یہی کھرا سچ ہے. مجھے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا, اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.